السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ملکی ایشوز کے اوپر۔ جیسا آپ نے آج دیکھا نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان بہت زیادہ ایک شور شرابہ ہوا، اور جو اپوزیشن ہے اس نے گورنمنٹ کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ گو بیبی گو اس قسم کے نعرے کافی ٹائم لگتے رہے اور مراد سعید کو بولنے کا موقع بالکل نہیں دیا گیا۔ مراد سعید نے فائنلی جو ہے کسی طرح ایفرٹ کر کے جب انہوں نے بولا، انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بارے میں بھی جو ہے پورے ملک میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جاپان اور جو چائنا ہے اس کی سرحد، جاپان اور جرمنی کی سرحد کو جوڑ دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ سٹانس آیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے جملے کو جو ہے پوری طریقے سے نہیں ڈیفائن کیا جا رہا، صرف اور صرف آدھے جملے پر بات ہو رہی ہے، ان کا کچھ اور سٹانس تھا، اور اس کے علاوہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ تھا جس کی وجہ سے فیبریکیٹ کر کے جملے کو بتایا جا رہا ہے عوام میں۔ دوسری جانب مراد سعید کا یہ کہنا تھا کہ جب چیئرمین بلاول زرداری جو ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹل چیئرمین ہے پارٹی کے، اور جب ان کو جو ہے کمپنیز کا بینیفیشری بنایا جاتا ہے تب تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آرام سے کمپنیز کے بینیفیشری بنتے ہیں، لیکن جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں میں صرف اور صرف 1 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ ہم تمام تر جو آج ہم نے دیکھی صورتحال نیشنل اسمبلی میں اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے صوبہ پنجاب کے حوالے سے کہ دوبارہ سے 2 صوبوں میں تقسیم کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی میں اٹھ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری اکانومک صورتحال اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، انٹرنیشنل ایشوز کو مد نظر دیکھتے ہوئے جو سینکشنز یو این نے لگائی تھی تمام تر ممالک، اس میں کافی سارے ممالک تھے جن پر سینکشنز تھی کہ وہ ایران سے جو ہے جو اپنا آئل امپورٹ کر رہے ہیں، وہ باقی ممالک کے لیے تو سینکشن تھی لیکن کچھ ممالک کو ایکسیپشن دی ہوئی تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اپنے پینل کو یہاں پر انٹروڈیوس کرتی چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ خان صاحب جو کہ پی ایم اے کے چیئرمین ہیں، سینئر پولیٹیشین، ان کے ساتھ موجود ہیں صداقت حسین، سینئر اینالسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ فضل کریم پاکستان تحریک انصاف سے۔ السلام علیکم، آپ سب کو فارملی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ امان اللہ صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بات کروں گی جو ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اپوزیشن اور گورنمنٹ ون پیج پر دکھائی نہیں دے رہی۔ اپوزیشن نے جو ہے کافی اممیچور طریقہ کار کا جو ہے ہم نے ان کا ایک سٹانس بڑا اممیچور دیکھا، گو بیبی گو، یہ کس قسم کے نعرے لگ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن اور اگر حکومت ایک پیج پہ ہوں گی تو 5 سال کاٹنا آسان ہو جائے گا، لیکن میرے خیال سے حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے، وہ 5 سال نہیں چاہتی کہ میں اس کو کنٹینیو کروں، اور آپ نے اپنے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے ہر بات پہ یو ٹرن لے لیا جاتا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ جرمنی اور جاپان کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہاں انڈسٹری لگ گئی، جبکہ وہ 9000 کلومیٹر کا 4500 میل تقریباً 9000 کلومیٹر کا فرق ہے جرمنی اور پر وہاں پہ اور بھی بڑی ایسے موقع خود خان صاحب فراہم کیے ہیں۔ ہم گئے تھے، 14 فوجیوں کو پاکستانیوں کی شہادت ہوئی ایران سے، جو بھی دہشت گرد ہے ایران کی سرزمین سے ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے وہاں در اندازی ہوتے رہی ہے، پاکستان سے لوگ جا کے دہشت گردی کرتے رہے، جبکہ ہم پہ حالیہ اٹیک ہوا ہے اور 14 بندے ہمارے شہید ہو گئے۔ تو نہیں سر، انہوں نے پورے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ کسی زمانے میں ہماری طرف سے بھی گئے تھے، اور وہ تو وہی لوگ تھے نا۔ ابھی تو پرچار نہیں کرنا چاہیے نا۔ ابھی دیکھیے اگر آپ انڈیا سے آپ انڈیا کے وزیر اعظم سے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کہہ چکے ہیں انڈیا کے بارے میں پاکستان سے لوگ جاتے رہے، کہا ہے نا اسی گورنمنٹ نے، ابھی ایران کا بھی کہا ہے نا، کل چائنا میں جائیں گے تو چائنا کو بھی یہی کہیں گے، کہا مودی نے جو کچھ کیا پاکستان کے اندر اور کر رہا ہے، اور جو کچھ بھارت نے چاہے ایران کی سرحد اور بھارت نے بی ایل اے کو سپورٹ کیا، لیکن آئے کہاں سے جو ہے وہ وہاں پر ایران کے ساتھ دہشت گردی کے کیمپس میں وہ وہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خان صاحب وہاں کہتے کہ جناب یہ آپ کے ملک سے ہوئی ہے، آپ نے کیمپوں کو بند کرنا ہے، ہم اور آپ تو برادر ملک ہیں، ہمارے اور آپ کے تعلقات تو سر کیا ڈپلومیسی کا طریقہ کار نہیں ہے اس طریقے سے بات کرنا اور ایک اپنا سٹانس پیش کرنا؟ دیکھیے ایک بات سے سیدھی سادھی اسٹریٹ بات کرنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں ہمارا دشمن بھارت
وہاں رہ کر فنڈنگ بھی کر رہا ہے اور آپ نے اپنی سرزمین پرووائڈ کی ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہوتی گئی ہے. لیکن ایران نے یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا نا کہ انہوں نے ڈینائی تو نہیں کیا. دیکھیں ایران نے نہ ڈینائی کیا نہ اس بات کو افسوس کا اظہار کیا کہ 14 بندے ایران سے آ کے مارے جاتے ہیں, ایران سے آ کے پاکستان میں قتل شہید کر دیتے ہیں پاکستانیوں کو. تو یہ پالیسی کلیئر ہونا چاہیے, ایران کو واضح پتہ ہونا چاہیے اگر وہ ہمارے دوست ہیں, اگر ہمارے ریپڈ فورس کا تو کہا ہے نا انہوں نے, اور انہوں نے اگری کیا کہ دونوں ممالک جو ہے کوپریٹ کریں گے اور ریپڈ رسپانس فورس بنے گی. دیکھیں ریپڈ رسپانس فورس بننا الگ بات ہے. 14 ہمارے شہید جو ہوئے ہیں جو آرمی کے نیوی کے شہید ہیں وہ پاکستانی تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا. میرا سوال یہ ہے ایک ایز اے پاکستانی, کیا ایران کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے کہ وہاں سے انہوں نے جو ہمارے لوگوں کو شہید کیا آ کے تو ان کی زمین استعمال ہوئی, بے شک مانا کہ BLA کے ہوں گے, بے شک مانا کہ راہ فنڈڈ ہوگی, بے شک مانا راہ والے ہوں گے, لیکن سرزمین تو استعمال وہاں ہوئی ہے نا. کل افغانستان میں بھی ہم نے یہی کہا کہ یہاں سے وہاں جاتے رہے, ہندوستان میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں یہاں سے وہاں جاتے رہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل پابندیاں لگ جائیں, سنجیدہ لیا جائے. آپ آلریڈی گرے لسٹ کے اندر ہیں اور آپ کو اگر پابندیاں لگا دی گئیں تو یہ بڑا, اگر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا ہے تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ بچکانہ باتیں نہیں ہونا چاہیے. بہت پاکستان آج تاریخ کے بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے, ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. سر لیکن کمپیریٹیولی جو تمام تر جو اب تک گورنمنٹس گزری ہیں, کیا 9 منتھس کے ٹینیور میں اتنے زیادہ فارن وزٹس کسی PM نے اب تک کیے ہیں, اور کیا آپ کو بائیلیٹرل ٹائز اتنی اسٹرانگ یا فارن پالیسی اتنی کلیئر دکھی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ان کا احسان نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم ہے, پاکستان نے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے, وہ بھی جہاں جائیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ پاکستان میں کرپشن ہے, پاکستان میں کرپٹ لوگ جو ہے رہتے ہیں, پاکستان میں کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی, تو کون سا انویسٹر پاکستان میں آئے گا؟ یہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں اٹیک ہو رہے ہیں, پاکستانی جاتے رہے مارنے کے لیے انڈیا میں, افغانستان میں, ایران میں, تو کون سا ملک ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ٹیررزم کی لسٹ میں ڈال دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل نزدیک آ چکے. ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے کلبھوشن جو ہے, وہ کلبھوشن جادو جو ہے اس کو بجا پھانسی اٹھانے کے ہم اس کو وہاں تک لے گئے. یہ PMLN کی غفلت تھی سر, صداقت غفلت کی ہے, لیکن یہ اس غفلت کی وجہ سے آج نتیجہ بھگتا نا. اگر ہم اگر آج وہ مودی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو وہ ان کا پائلٹ کو واپس کیا ہے ان کی تھریٹ کی وجہ سے واپس کیا, بجائے ہم اس پائلٹ کو انٹرنیشنل کورٹ میں پیش کرتے کہ یہ دیکھو اس نے بھی وہی دہشت گردی کی. وہ وار آف پرزنر تھا, وار آف پرزنر اس کو کہتے ہیں جب دونوں ملک کی جنگ شروع ہو جائے. ہم نے جنگ نہیں, انہوں نے دہشت گردی کی, جو انہوں نے ون سائیڈڈ ہے. ہماری وار آف پرزنر اس وقت ہے دونوں ملکوں کے بارڈر کراس ہو جائے پھر آپ جو پرزنر آف وار بنتے ہیں. لیکن اگر آپ POW اسی وقت کرائیں گے نا, لیکن اگر آپ کا اٹیک ہی نہیں ہے اور اس نے پاکستان کے اس میں بارڈرز پہ آ کے اٹیک کیا, مینس وہ اس نے دہشت گردی کی. اسی طرح کلبھوشن کے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے واپس کیا تو مودی الٹا کہہ رہا ہے کہ ہماری تھریٹ سے پاکستان نے واپس کیا. صحیح, ٹھیک ہے سر. وہ تو ایک مودی سے تو خود بھارت میں لوگ تنگ ہے کہ جس قسم کے اس کا ایک ایکسٹریمسٹ نریٹو ہے. سر نیشنل اسمبلی کی اگر ہم بات کریں, اپوزیشن کے رویے پر ایک بار پھر بات کروں گی, بالکل امیچور نعرے, اور پھر وہاں پر کل بھی ہم نے دیکھا جو بلاول ہیں وہ بہت ہی عجیب قسم کی گفتگو کریں اور وہ کانسٹنٹلی اینٹی اسٹیٹ کیا اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کہا جا رہا ہے ملک دشمن. بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت پاکستان میں پورے زور و شور کے ساتھ شخصیات کی سیاست کی جا رہی ہے, شخصیات کے بچاؤ کی, اپنی سیاسی بقاؤ کی جنگ لڑی جا رہی ہے. اس وقت ملکی معاملات میں اقتصادی طور پہ, معاشی طور پہ کوئی بھی ایک ٹاپک زیر بحث نہیں ہے جو کہ ملک کے اس کشیدہ صورتحال سے اس ملک کو نکالنے کے لیے کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے والے دو لوگ ہوں. اس وقت سب اپنے بچاؤ میں لگے ہوئے ہیں, سب اپنے نظریاتی جنگ کو لڑ رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن اس وقت جس طرح سے ہرزہ سرائی میں مصروف ہے, دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ بوکھلاہٹ اور یہ اہم ترین اس طرح کے ہمارے اسٹیک ہولڈر جا کے اگر دوسرے ملکوں میں بجائے اپنی کشیدہ صورتحال کا چرچا کرنے کے, اس وقت پاکستان دیکھیں جی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اقتصادی پوائنٹ آف ویو انتہائی بڑے چیلنجز کے اس کو درپیش ہیں پاکستان کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری اقتصادیات کس طرح سے مضبوط ہو سکتی ہیں. اس وقت ہم پاکستان کو اس کشیدہ صورتحال سے کس طرح سے مل بیٹھ کے نکال سکتے ہیں. کیوں ایسا الائنس ہم اس وقت بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہے
ہم کیوں ایسے انسیڈنٹ کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کہ ماضی میں کیا گیا؟ ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی بات اس وقت ایک پیج پہ آ کے کی گئی جب پاکستان اپوزیشن کا کام تو کرٹیسزم کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا اپوزیشن کا کام ایک ہیلدی کرٹیسزم ہونا چاہیے یا جو آج ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا اور اس سے پہلے؟ نظریاتی اختلافات ہونا چاہیے، سیاسی اختلافات ہونا چاہیے، اپنے منشور کے حق میں دوسرے کے منشور کی مخالفت کرنا یہ اپوزیشن کا کام ہے، بٹ کچھ ایسے نعرے، کچھ ایسے الفاظ جو کہ پارلیمانی الفاظ نہیں کہلاتے، آج سے 20-30 سال پرانی سیاست آپ دیکھیں، بہت بہترین الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا۔ اپوزیشن حقیقی معنوں میں ملک کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تھی، حکومت حقیقی معنوں میں ملک کے لیے حکومت کا کردار، لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ صرف سیاسی جنگ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف شخصیات کی اختلاف سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو چینج ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو چینج ہونا چاہیے اور کرٹیسزم ہیلدی ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے جی، نظریات کی جنگ لڑیں، آپ اپنے نظریوں کو پیش کریں۔ اور جو فارمر وزیر اطلاعات مریم موننزے، وہ تو اس قسم کے نعرے لگا رہی تھی جیسے کسی سکول میں پرائمری کے بچے جو نعرے بازی کرتے ہیں، کیا یہ ایک اپروپریٹ رویہ ہے؟ یہ دراصل ہمارے نوجوان جو سیاسی نوجوان اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی بہت غلط تربیت کر رہے ہیں، ان کو بہت غلط راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس طرح کے سینئر پارلیمانی ممبرز کو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے اپنی پارٹی کے اقتدار کو دیکھ کے کرنا چاہیے کہ سامنے آپ کے ایک نوجوان کی عادت ہے، انہوں نے اپنی نظریات کی جنگ ہارنی نہیں ہے، انہوں نے اپنے معاملات کو کھل کے پیش کرنا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کا بچاؤ، انہوں نے اپنی شخصیات کا جو اس وقت بقا کی جو جنگ وہ لڑ رہے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس وقت جو پارٹیاں ہیں، مسلم نون اور اس وقت پیپلز پارٹی، ایک اچھی اپوزیشن کا کردار اگر ادا کریں تو گورنمنٹ کو بھی ایک اچھی سمت ملے گی، گورنمنٹ کو بھی ایک اچھا راستہ ملے گا کہ کس سمت گورنمنٹ جائے۔ نہ صرف یہ خود بوکھلاہٹ کا شکار ہے بلکہ اس وقت گورنمنٹ کو بھی ڈی ریل کرنے کے طرف پہ ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو ڈی ریل کرنے کی جو ہے اسٹریٹجیز اپنائی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے۔ مراد سعید کا یہ کہنا ہے کہ جب بینیفیشری کا وقت آتا ہے کمپنیز کے بننے کی تو بلاول زرداری بہت جلدی بینیفیشری بن جاتے ہیں، شوق سے بینیفیشری بنتے ہیں، سگنیچرز بھی کرتے ہیں اور 22-23 سال کی عمر سے جو ہے وہ کمپنی کی ٹرانزیکشنز میں بھی اس کا جو ہے حصہ رہتے ہیں۔ پھر جب ریفرنسز کی بات آتی ہے، پروسیڈنگز کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو 1 سال کا تھا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی امان بھائی نے جو بات کی، میں تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالتا ہوا چلوں گی۔ جو ہمارے پڑوس میں ایران کے ساتھ ہمارے ماضی اگر پورا اٹھا کے دیکھا جائے تو ہمارے کبھی بھی تعلقات جو ہے وہ سچ نیبرز ہیں ہم، لیکن ہمارے تعلقات اس سطح کے نہیں رہے جو خان صاحب کے اس دورے کے بعد بننے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے کہا جی ہمارے 14 لوگ مارے گئے اور اس کے اوپر جو بات کرنے کے بجائے جو ہم نے یہ ڈپلومیسی، جب آپ جاتے ہیں ملک کے پرائم منسٹر کے لیول پر جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ اپنی کوتاہیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور دوسروں کی جو معاملات ہیں دوسری طرف سے جو آپ کے ملک کی طرف سے ہوا اس کے اوپر بھی بات کی گئی۔ اور فوری طور پر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں جو ہے انہوں نے جنرل محمد علی جعفری کو فوری طور پر سبکدوش کر دیا، جس نے پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور پاکستان کے خلاف ہمیشہ وہ ایلیگیشن لگاتے رہے۔ تو خان صاحب کے اس دورے کے بعد معاملات ہمارے بہت حد تک میں سمجھتا ہوں تاریخی دورہ رہا اور کامیاب ترین دورہ ہے، اور ہمارے معاملات آنے والے وقت میں انڈیا را کے حوالے سے رہے یا ماضی میں جو بھی معاملات رہے ان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر تھے، لیکن اب جب ہمارے لیول کی ڈپلومیٹیکلی جب ہم اچھا کام کریں گے، اور خان کے جانے سے پہلے حافظ صاحب میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے۔ بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گی جو ڈپلومیسی ہے بٹوین پاکستان اینڈ ایران، اس کو کس طریقے سے جو ہے فردر ٹیک اپ کرنا چاہیے یا جو ہو رہی ہے کیا وہ ایک کریکٹ طریقہ کار ہے ڈپلومیسی کا۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کرتے تھے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کس طریقے سے اس وقت جو پریزنٹ سینیریو ہے وہ کیا ہے اور ڈپلومیسی کا کیا طریقہ کار بہتر ہے۔ حافظ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کچھ جو ہیں اوبلیگیشنز ہوتی ہیں ڈپلومیسی کی، اس پر پاکستان چل رہا ہے۔ ماضی میں جو ہمارے معاملات رہے نا، مسلم لیگ کا دور تھا، یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس ماضی کے دور میں بلوچستان کے حالات سے پوری قوم واقف ہے کہ وہاں بی ایل اے کو کس نے سپورٹ کیا، را کی سپورٹنگ پیچھے تمام جو تھی، اور تھرو ایران تھا کچھ معاملات ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی جند اللہ اس زمانے میں ایک نام آیا، اس دور کے اندر ساری کارروائیاں ہوتی رہی نا۔ تو ماضی کو پیچھے رکھتے ہوئے جب ڈپلومیٹیکلی آپ بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں، تو ماضی میں اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کسی نے بھی کی،
تو بینگ اے اسٹیٹ ہم تو اون تو کریں گے نا اس کو جا کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آپ اب یہ غلطی آپ بھی نہیں کریں. لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ خان صاحب کے جانے سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود جی میں اسی پر آنے لگی تھی, آپ اسی پر بات کرنے لگی تھی. دو ٹوک انداز میں اور کلیئر کہا تھا کہ اس حملے میں ایران ملوث ہے. جی ایران کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے برملا کا پوری دنیا کے سامنے, ساری دنیا ایون اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز ریپیٹڈلی شیئرڈ انٹیلیجنس اباؤٹ دیز ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ اور یہ اس میں کہا انہوں نے کہ دی انفارمیشن اباؤٹ دی ہبز آف دیز بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان ایران ہیونگ ٹریننگ کیمپس and logistics base across the border was shared with Iranian intelligence in the recent past and on number of occasions earlier. Unfortunately, no action has been taken by Iran in this regard. یہ ایکسپٹ کی جو مین جو چیز ایران بارڈر کے ساتھ بلوچ ریزیڈنٹس ایریا ہے جہاں سے یہ سارے معاملات وہاں پر ہوتے رہے. جی اب آ جائیں یہ اسمبلی کی طرف جو آپ نے سوال اٹھایا تھا بنیادی طور پر. جی بلاول بھٹو صاحب جو چیخو پکار کر رہے ہیں اور جو پوری اسمبلی کے اندر جو پوزیشن نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے, دیکھیں ہم نے ڈے ون کہا تھا ہماری تو پارٹی کی بنیادی کرپشن کی بنیاد پر کہ کرپشن ہم نے اس ملک میں ختم کرنا ہے, ہم نے اس ملک کو نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اور خان نے کہا تھا سب روئیں گے چلائیں گے چیخیں گے. آج سب سے زیادہ اتنا اگر شور و غل بلاول بھٹو نے کیا ہے اور جتنی تکلیف ہوئی ہے اس کی بنیادی بات, اگر ماضی میں ایک مثال ہم دیا کرتے تھے کہ فلاں کی جان جو ہے فلاں طوطے میں نا, تو باپ بیٹے کی جان تھی ندیم بھٹو میں. ندیم بھٹو جو نیڈورو کے اندر بھٹو ہاؤس کا انچارج ہے, جب اس کے اوپر نیب نے ہاتھ ڈالا ہے, گرفتار کیا ہے اور جو کروڑوں کی ٹرانزیکشن اس کے اندر ثابت ہو گئی ہے تمام معاملات میں, اور ان دونوں کو بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے, زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اب ہمارا بچنا ناممکن ہے, محال ہے. یہ ابھی آپ ریسنٹ پروسیڈنگز کی بات کر رہے ہیں, ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقامی صحافی نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو بھائی تھے ندیم بھٹو کے وہ بے نظیر بھٹو کے فوٹوگرافر تھے. تو آپ دیکھیں نا اپنے فوٹوگرافرز کو بھی نواز رہے ہیں, میک اپ آرٹسٹ کو بھی نوازیں گے. اور دوسری بات دیکھیں ابو بکر زرداری بھی کسی وقت گرفتار ہو سکتا ہے, وہ وکیل بھی ہے. زرداری صاحب کا جو وکیل تھا ابو بکر زرداری, یہ سارے جب ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, جب دیکھیں ہم نے کرپشن ختم کرنا ہے, آپ اسمبلی میں چیخ و پکار کرو, روڈوں پر آ جاؤ, کچھ بھی کرو. خان نے نہ کنفیوز ہے نہ خان کبھی پریشان ہوگا, اس نے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اور کیبنٹ کو ری شفل کرنا جو ہے بہت تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں, میں پی ٹی آئی کا ڈے ون کا ہوں, جانتے ہیں لوگ جو 96 سے میں پی ٹی آئی میں کام کر رہا ہوں. میں ایم این اے بھی نہیں ہوں, ایم پی اے بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں ایم پی اے نہیں ہوں اور اگر میں منسٹر نہیں ہوں, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر ہوں اور میں نے پارٹی کا جو بنیادی نظریہ تھا, جو مینیفیسٹو تھا, اس کے مطابق میری سوچ ہے کہ میرا چیئرمین کیا کر رہا ہے. میرے چیئرمین کو اس ملک کو چلانا ہے جس ملک کا ان دونوں پارٹیوں نے گزشتہ 10 سال میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لے جا کر کے قرضہ چڑھا کے کہ ملک کے ایک ایک انسان کو مقروض کر دیا, معیشت آپ کی برباد کر دی. 1,200 ارب روپے کا تو آپ جو ہے وہ معیشت کا جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ چھوڑ کر کے گئے. وہ اتنے مسائل کسی ادارے پہ آپ یقین کریں گے کہ ہمارا چیئرمین کہتے ہیں کہ میں جس ادارے کی فائل رات کو اٹھا کر کے پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ادارے سارے برباد کر دیے گئے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ادارہ برباد کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو کرپشن کے چانسز. اگر ادارے مضبوط ہوں گے, ایف آئی اے ہے, بی آر ہے, جتنے بڑے آپ کے پاس ادارے تھے, اگر وہ مضبوط ہوتے تو آپ تصور کر سکتی ہیں کہ یہ لوگ کرپشن کر سکتے تھے. یہ جو انہوں نے جس طرح سے انجینئرنگ کی کرپشن کے اندر کی, وہ انٹلیکچوئل کرپشن سے لے کے تمام قسم کی کرپشن ہوئی ہے. تو گزشتہ 10 سالوں میں جو اس ملک کا حشر کیا گیا ہے, ہم نے وہ پیسہ نکالنا ہے, ان کی جیبوں سے قوم کی واپس کرنا ہے, اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. ان چوروں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہو, چاہے اس کا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون سے ہو, چاہے ایکس وائی زیڈ کسی بھی پارٹی. جب ہمیں اپنی پارٹی کے کسی امیدوار کی, علیم خان ہمارا جیل میں ہے نا آج, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ جس پہ ہاتھ ڈالتے ہو, نیب ایک آزاد ادارہ ہے, وہ جس کے اوپر کارروائی کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم کھڑے ہوئے, ہم نے کرپشن اس ملک میں ختم کرنی ہے, یہ ہمارا بنیادی ہے. اور اگر وہ شور مچائیں گے, اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہیں گے تو ہم بلاول زرداری کو بھی ٹارگیٹ کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے. یہاں اگر پیپلز پارٹی کا نمائندہ بیٹھا ہوتا تو میں بات کرتا ہوں, مجھے اچھا لگتا. لیکن آج جو سندھ اسمبلی میں ہم نے کیا, پھر ہم ان کے گھر میں ان کو نہیں چھوڑیں گے.
اگر آپ نے سلیکٹڈ وزیر اعظم تو پھر آپ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہوں گے, پھر بہت کچھ ہوں گے, پھر ہم سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے امان اللہ صاحب, بیسیکلی یو این کے جتنے بھی اس یو این کا حصہ ہوتا ہے ممالک, جب یو این کوئی سینکشنز لگاتا ہے تو وہ تمام تر ممالک پر لگتی ہے. ایران کے آئل کے اوپر سینکشن میں جو ہے ٹریڈنگ سے روکا گیا, لیکن کچھ ممالک کو اس پر سینکشنز, یہ سینکشن جو ہے ان کی ویو کر دی گئی. آخر ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ کیا جو طاقتور ہیں یا جن کے اوپر زور نہیں چلتا تو ان کو جو ہے نوازا جاتا ہے؟ یہ سارا سیناریو کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ ڈے ون سے زیادتی کر رہا ہے. ایران وہ واحد ملک ہے جو ابھی تک اپنے اسٹینڈ لیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف لیا ہوا ہے. ایران کے ساتھ یہ جو تیل کی سینکشن لگائی گئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ون سائیڈڈ ہے. اس میں کسی مسلمان ملک کو خوش نہیں ہونا چاہیے, افسوس ہونا چاہیے, اور ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان اسلامی ممالک سے اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر. سر جو گیس پائپ لائن جو ہے پاکستان اور ایران کی, وہ بھی سینکشن کی وجہ سے متاثر ہوئی, لیکن انڈیا کا ٹریڈ بالکل درست چلتا رہا. انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا, ترکی نے ریجیکٹ کر دیا, چائنا نے ریجیکٹ کر دیا, پاکستان کو بھی ریجیکٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا بہترین دوست ملک جو ہے وہ ایران ہے. وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے, ایران نے بارڈر تک پاکستان تک گیس لائن پہنچا دی ہے. پاکستان نے اس طرف کنیکشن دینا ہے, کرنا کیا ہے, ہمیں اپنا مفاد دکھنا چاہیے. کیا امریکہ ہمارا مفاد دکھتا ہے؟ امریکہ نے ہمارا ملک استعمال کیا, ہماری سرزمین استعمال کی, ہمارے سمندر استعمال کیا. جب یہ ایم او یو سائن ہو رہا تھا پاکستان اور ایران کا, اس وقت یہ سینکشنز نہیں لگی تھی, تو اب کیوں پاکستان اس پر جو ہے آرام سے عمل کر رہا ہے؟ کیوں کوئی اسٹینڈ نہیں لیتا؟ ایران دیکھیے, ایران نے جس وقت سینکشن ہوئی تھی تو اس وقت ایران نے اپنی سائڈ سے پائپ لائن بنانا پاکستانی بارڈر تک بند نہیں کی, یہ تاریخی بات ہے. اور پاکستان نے بھی وہ کافی حد تک یہ پائپ لائن بن چکی ہے. تو اگر کیونکہ اس میں آپ کو مفاد دکھنا چاہیے. ہماری گیس مہنگی ہو رہی ہے, گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ گھروں میں پائپ کھولو تو گیس چولہوں پہ استعمال ہو رہی ہے. دنیا میں کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ملک میں, ایران لے لیں, قطر لے لیں, سعودیہ لے لیں, وہاں گیس سلنڈر میں گیس آتی ہے, اور اس گیس نیچرل گیس کو انڈسٹریز میں استعمال کر کے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. پاکستان کو بھی اس کو کمپریس کر کے اس کو ہمارے 200-300 سال تک کے ذخائر بن رہ سکتے ہیں, لیکن بجائے ہم اس کے ہم ابھی بھی گھروں میں استعمال کر رہے ہیں. چلو استعمال کریں, اب ہو گیا. تو اگر دو جگہ سے میں سستی گیس ملتی ہے, ایک تو آپ کو اس کنٹری سے اور دوسرا آپ کو ایران سے, اگر ایران آپ کو دینے کو تیار ہے, اس نے بنا دیا ہے, تو آپ پھر اس کا مفاد, آپ انٹرنیشنل امریکہ کو نہ دیکھیں, اپنے مفاد کو پہلے سامنے مقدم رکھیں. ہمارے یہاں بھوک ہے, ہمارے یہاں مہنگائی ہے, ہمارے یہاں بے روزگاری ہے, فورن ایکسچینج کا مسئلہ, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, یہ تمام تر جو مسائل ہیں یہ نہیں ہوں گے. بالکل ایگریڈ. آپ کے جو آلریڈی جو آئی ایم ایف آپ پہ پابندیاں لگا رہا ہے, ہمارے ساتھ ہمیں جو کچھ ملے گا ہم اس سے زیادہ تو دیں گے, اور ہم ڈی ویلیو کر کے ہم نے پیسہ لے رہے ہیں, ہم ڈالر میں واپس کر رہے ہیں روپے میں. تو ہمارا جو ہے کبھی یہ جب تک ہم کوئی ایسا بولڈ اسٹیپ نہیں لیں گے اور ہم تہیہ کر لیں کہ ہم ورلڈ بینک نہیں جائیں گے, آئی ایم ایف نہیں جائیں گے, اور تو آپ پہلے ایسا ہوا ہے شوکت عزیز کے دور میں, آپ نے ورلڈ بینک کو بالکل ختم کر دیا تھا. آئی ایم ایف کے جو مہنگے کرتے تھے جس پہ بڑا ہیوی سود تھا وہ ختم کر دیا تھا. تو اس کا مطلب پاکستان کین ڈو, پاکستان پرفارم کر سکتا ہے اگر ہماری لیڈرشپ چاہے, اور اگر ان میں عمران خان میں تو کم از کم یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کو اگر پیچھے سے کہیں سے اور سے ان کو ان کی ڈوریں نہ کھینچ رہی ہوں, تو وہ آزادی کے ساتھ اگر کام کرے تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ایماندار لیڈر ہے, وہ کر سکتا ہے کام. لیکن اگر وہ کرے تو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر مصلحتیں نہ دیکھے, وہ انٹرنیشنل امریکہ اور اس کو نہ دیکھے, بلکہ وہ اپنا پاکستان کا مفاد دیکھے. پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ اپنے نیبر کے ساتھ بہترین تعلقات بنائے, جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے. آپ کو ضرورت نہیں امریکہ, میں سمجھتا ہوں ایک بات کہ امریکہ سے نکل جانا چاہیے. بریک لینا ہے سر, بریک کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے یو این سینکشنز کے اوپر اور اوور آل انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر ہم نے بات کی. اب میں صداقت سے جاننا چاہوں گی کہ صداقت, یہ اپوزیشن کے دوبارہ امیچور بیہیویئر کے اوپر ذرا تھوڑا سا آ جاؤں. بلاول یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں اب جو جن کو بنایا ہے ان کے اوپر ڈینیل پرل کا کیس ہے, جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کا مرڈر کا کیس ہے. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں سر؟ کیا کون سا نریٹو ہے, کیا جو ہے انٹرنیشنلی وہ کیا پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں
ہیں, کیا وہ یہ خود بتانا چاہ رہے ہیں کہ یس وی آر ٹیررسٹ نیشن, اور خود لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں. بھارت جو ہمارے اوپر ہر دوسرے ایشو کی جو ہے ہمارے اوپر الزامات لگا دیتا ہے, ود ان این آور پرابلی لگا دیتا ہے, تو کیا یہ ساری دعوت دینے کی وہ بات نہیں ہے؟ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ بین الاقوامی اس وقت پوری طرح سے پاکستان کے اوپر ہیں, لیکن اس وقت انتہائی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ پاکستانی عوام کا ایک مایوسی کی طرف جانا ہے. ان اپوزیشن لیڈرز کی وجہ سے, ان اسٹیک ہولڈرز کی وجہ سے آپ کی اپنی عوام مایوسی کے اندھیرے میں جا رہی ہے. آپ سے جو امیدیں اس عوام نے لگائی تھیں وہ امیدیں برابر اپوزیشن سے بھی لگائی تھی. اپوزیشن بھی کسی ایک حصے کی حکومت سنبھال رہی ہے, گورنمنٹ بھی ایک بڑے حصے کی حکومت سنبھال رہی ہے. آپ نے اس پاکستان کو کرکٹ کا میدان بنا دیا, آپ وکٹیں گرانے پہ لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کون سے 11ویں کھلاڑی کی تلاش میں آپ ہیں جو آ کے آپ کے اس ملک کو سیدھی طرف لے کے جائے گا, سیدھی سمت کی طرف لے کے جائے گا. ہم جب تک اپنی لڑائیوں میں سے, اپنے ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی بقا کی جنگ سے نہیں نکلیں گے, ملک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیا آپ کو اس وقت اپوزیشن دیکھ رہی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی, اگر ایک اکیلا پرائم منسٹر آج اگر ملک کو اس نے چلانا ہے تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے. ملک کو سب نے مل کے چلانا ہے. اس ملک پہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ آیا سب نے مل کے کھڑے ہو کے لوگوں کو جواب دیا, چاہے وہ بین الاقوامی انسیڈنٹ ہو, چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو, چاہے وہ کوئی بھی پریشر ہو, سی ٹی پی ٹی کا معاملہ ہو. یہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ کھڑی ہو کے جواب دیتی ہے تو ملک صحیح ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے. جب تک یہ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے اس وقت اس ملک کو اقتصادی کشیدگی سے نہیں نکالیں گے, ان سب کا کچھ نہیں بننے والا. بلاول جو ہے پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اور وہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہوئے بھارت میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی باتیں وہ بار بار اس لیے کریں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آئیں اور پاپولیرٹی میں اضافہ ہو؟ ہمارے جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز, جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں, معلومات کی کمی ہے. ان کے پڑھنے لکھنے کا جو ٹائم ہے, ان کو جو کتابوں کو دینے کا ٹائم ہے, اس وقت اپنی بقا کی جنگ میں گزار رہے ہیں. اور بلاول نے آج یہ ٹونٹ بھی کیا کہ آکسفورڈ میں وزیر اعظم عمران خان کو صرف اس لیے ایڈمیشن ملا کہ وہ کرکٹر تھے. دیکھیں جی, میں نے آپ سے شروع میں گفتگو میں کہا کہ اس وقت ہم صرف سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں, شخصیات کی سیاست ہو رہی ہے, نظریات کا نام و نشان نہیں ہے ہمارے درمیان. ہمیں تو پوری طرح سے معلومات نہیں ہوتی. ہمارے آج جو اسپوکس مین بن کے سامنے آ کے بیٹھ کے اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنی پارٹی کے منشور کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اتنا زیادہ. انہیں پتہ ہی نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جب اپنی یہ پارٹیاں رجسٹر کروانے گئی تھی تو ان کا 99% منشور ایک تھا ملک کے لیے. آج کیسے مختلف ہو گیا؟ آج کیسے ایک پارٹی کا پورا منشور آپ کا ملک کے خلاف چل رہا ہے اور ایک پارٹی کا ملک کے صحیح سمت میں چل رہا ہے؟ آپ کسی ایک اکیلے شخص کے کندھوں پہ ملک کی بربادی کو نہیں تھوپ سکتے. اس کے سب ذمہ دار ہیں, اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے اور کسی حد تک گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. انڈین میڈیا نے جو سری لنکا میں جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا چرچ کے بعد, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیوزی لینڈ ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کا جواب تھا, اس کا رد عمل تھا اور یہ آئیسس نے کیا. اور یہ آدھے گھنٹے کے اندر خبر آ گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیسس نے ایڈمٹ بھی کر لیا اور ثبوت بھی ان کو مل گئے. یہ کس قسم کی خبر ہے, کیا باتیں ہیں؟ انڈین میڈیا کو دیکھ لیں, انڈین گورنمنٹ کو دیکھ لیں, ان کی تو پالیسی ہمیشہ یہ روایتی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف بولنا ہے, پاکستان کو ڈیگریڈ کرنا ہے دنیا کے سامنے. وہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ہمسایہ ممالک سے ایک ہمسایہ جیسا سلوک نہیں برتا. پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی اور پاکستان سے باہر ہونے والی دہشت گردی کو حقیقی نظروں سے آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کون کروا رہا ہے. اور آئیسس کو بھی پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں, داعش کو بھی جوڑ دیتے ہیں, جیش محمد کو بھی جوڑ دیتے ہیں, سارے بینڈ آؤٹ فٹ جتنے بھی ہیں. آج وہ وقت ہے کہ ہمیں کھلے عام, ہمارا ملک بھوک کا شکار ہے, ہمارا ملک اس وقت انتہائی کشیدگی کا شکار ہے. ہمیں کھل کے بولنا پڑے گا, ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا پڑے گا, ہمیں رکے ہوئے منصوبوں کو ڈٹ کے دوبارہ سے چلانا پڑے گا. اس ملک کو اس وقت اقتصادی سپورٹ کی ضرورت ہے, اس وقت اس ملک کو کھانے اور غذا کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کے اس طرح کی لڑائیوں کی ضرورت اس ملک کو نہیں ہے. آپ عوام کو آہستہ آہستہ اس مایوسی کے اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں کہ کل اسی عوام سے دوبارہ سپورٹ مانگ کے آپ نے اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر بنانا ہے اس ملک کا. حافظ صاحب, یہ جو ڈپلومیسی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے ایران کے ساتھ ان ٹرمز آف اکانومی بھی تعلقات بہتر ہو پائیں گے, صرف اور صرف یہ ٹیررزم کمبیٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم ایک انیشیٹو لیں گے ایران کے ساتھ؟ دیکھیے علینا, بات یہ ہے کہ جس طرح میرے دوست نے بات کی نا کہ اکیلا پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر اکیلا نہیں, 22 کروڑ عوام اس ملک کی اس کے ساتھ. نہیں سر, وہ ان کا کہنا تو یہ ہے نا کہ یعنی اپوزیشن نہیں ہوگی ساتھ میں. دیکھیں, میں اپوزیشن جو ہے وہ اگر آپ نے ماضی کی طرح اگر آپ نے کوئی فرینڈلی اپوزیشن آپ کو چاہیے تو ہم تو تیار نہیں ہے نا اس کے لیے. ماضی میں ان کی زرداری کی خوش نصیبی تھی کہ اپوزیشن جو ہے اس کا نواز شریف تھا,
اور نواز شریف کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی میری اپوزیشن آئے گی، لیکن بیچ میں ایک تیسری پاور آئی اور وہ اپوزیشن کی شکل میں سامنے آ کر کے ان کے کرپشن کے تمام معاملات جو قوم کے سامنے لے کر گئے. تو 11ویں کھلاڑی کے ہم منتظر نہیں ہیں. بقول میرے دوست سے جس طرح انہوں نے بات کی، ہم اس ملک کو قابل لوگوں کے ہاتھ سے، ایماندار لوگوں کے ہاتھ سے، اور ہمارا پرائم منسٹر الحمدللہ اونیسٹ ہے، سچ بولنے والا انسان ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والا. فردوس عاشق اوان نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان میں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ فرنٹ فیس جو ہوتا ہے وہ پولیٹیشینز کا ہوتا ہے، باقی جو ٹیکنوکریٹس اور جو اکانومسٹ ہوتے ہیں یا باقی کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے اور ان سے جو ہے ایڈوائس لی جاتی ہے. کہ آپ لوگ اس پر پریکٹیکلی کام کریں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم وی آر ان دا گورنمنٹ، اور جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، کوئی 35 سال، کوئی 70 سال، 50 سال ان کی حکمرانی کے انہوں نے گزارے ہیں، اور ان کے پاس تو یہ ساری ٹیمیں ہونی چاہیے تھی. باوجود ہے کہ اگر ان کے پاس ٹیمیں تھی بھی تو انہوں نے ملک کو کس حال میں چھوڑ کر کے گئے. پاکستان کی ساری عوام آج میڈیا المیہ یہ ہے کہ جو پوٹینشل ہوتا ہے جن میں ان کو تو کاؤنٹ نہیں کرتے، سارے کے سارے جو اپنی سفارش کے لوگ ہوتے ہیں انہی کو بھرتی کیا جاتا ہے، انہی کو جگہوں پہ لگایا جاتا ہے. آج پیپلز پارٹی کو 1971 سے لے کر کے اقتدار میں آئے ہوئے اور آج اتنا عرصہ ہو گیا، کیا صرف یہ بلاول بھٹو ہی اس کا حقدار ہے؟ مطلب اعتزاز حسن سے لے کر کے اتنے قابل لوگ پڑے ہوئے، آج تک کسی کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ پارٹی کا صدر یا وہ چیئرمین بن سکے. مطلب شہادت ہم سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹل لیڈرشپ آپ کے پاس آ گئی. آپ نے زندگی میں کیا مجھے مطلب اوپن میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، کوئی اگر یہ ثابت کرے کہ اس نے زندگی میں کوئی کام کیا ہو، کوئی اچیومنٹس ہو، آپ نے پولیٹیکلی کوئی اسٹرگل کر کے کوئی مقام. ہم 22-23 سال روڈوں پر ہم نے محنت کی ہے، کہ گلی کوچے میں گئے، لوگوں کو اپنا مینیفیسٹو دیا ہے، اور 23 سال کی جد و جہد کے بعد آ کر کے ہم اقتدار میں آئے. اور آج ہمیں 8 مہینے ہوئے، 8 سال نہیں ہوئے، 8 مہینے ہوئے. اور انشاءاللہ العزیز اس 2 سالوں کے بعد پاکستان کی معیشت کہاں جائے گی، عام انسان کی زندگی میں کیا انقلاب آئے گا، یہ وقت ثابت کرے گا. بالکل وقت ثابت کرے گا. اور امان اللہ صاحب، بارٹر کی بھی باتیں ہوئی، جو پاکستان اور ایران کا جو یہ دورہ ریسنٹ رہا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بارٹر ڈیلز ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے. جب اتنی ہیوی امپورٹس پہ ہم جو ہے ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور چیزیں امپورٹ کرا رہے ہیں، کیوں نہ ہم بارٹر ڈیلز کر لیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو امریکہ کے چنگل سے نکل کر اس کو چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا جو ہے دوستی اس کو مضبوط کرنا چاہیے. بارٹر ٹریڈ میں اس میں پیسے انوالو نہیں ہیں، اس میں ایکسچینج آف گڈز ہے. میں نے آپ کو 10,000 بوری آپ کو گندم دی تو آپ نے 10,000 بوری مجھے اس کے بدلے میں وہاں سے چینی دے دی، ہم نے اس کے بدلے میں آئل لے لیا. تو اس طریقے سے ہمارا جو فورن ایکسچینج ہے وہ بھی اربوں میں یہ بچے گا. تو بارٹر ٹریڈ ہم انڈیا سے بھی کر سکتے ہیں، چائنا سے بھی کر سکتے ہیں. کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ چائنا میں جا کر جو ہے وہ چائنیز کرنسی میں اور پاکستانی کرنسیز میں ٹریڈ شروع ہو جائے گی. یہ ایران کے ساتھ بھی لوکل پہلے بھی اعلان ہوا تھا، لیکن وہ میاں صاحب کے دور میں ہوا، پھر اس دور میں بھی ہوا تھا کہ بھائی ہم ایران کے ساتھ بھی ایلسیز کو، ایرانی ایلسیز کو ایکسیپٹ کریں گے. پھر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ اس میں کیا جی امریکہ نے سینکشن لگا دی. ہم اتنا ڈرتے ہیں امریکن سے. میں تو سمجھتا ہوں کیسے نکلیں گے امریکہ کے چنگل سے؟ صورت حال ہے اگر عمران خان صاحب ایک دلیر لیڈر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان ایک لاسٹ ہوپ ہے پاکستان کے لیے کہ اگر ابھی 8-9 مہینے تو معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو گیا اور پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی آسمان پر ہے. عمران خان صاحب اگر ایک کام کر دیں کہ اپنے آپ کو امریکہ کے چنگل سے نکال کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مضبوط ریلیشن کریں، جس میں چائنا ہے، ایران ہے، رشین بلاک میں ہم چلے جائیں، آپ یقین کریں پاکستانی آج بھوک بھی برداشت کر لیں گے، پاکستانی مہنگائی بھی برداشت کر لیں گے. پاکستانی سر مختصراً بتا دیں کیسے نکل سکتے ہیں؟ آسان ہے. ہم ان کی جو وہ سینکشن لگا رہے ہیں اس سے ہم نکل جائیں. نارتھ کوریا آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کے سامنے ایران کی مثال ہے. تو کیا یہ بھوکے مر گئے؟ 1 روپے کا قرضہ نارتھ کوریا نے نہیں لیا، 1 روپے کا قرضہ ایران نے نہیں لیا. 1 روپے کا قرضہ یہ آزاد منش اور غیرت مند لیڈر کے اوپر ہوتا ہے. اور اگر عمران خان جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ غیرت مند لیڈر ہے تو نکالے ہمیں اس 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ نکالے. صداقت آپ کیا کہیں گے؟ کیا جو امان اللہ صاحب کی ایڈوائس
جائز ہے؟ کیا یہ کسی فورم سے ریز ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے, یا اینالسٹ کو اس پر زیادہ بات کرنی وقت کی چاہیے؟ اہم ترین ضرورت آپ کی بنیادی خام اشیاء کا تبادلہ ہے. جیسے کہ بارڈر ٹریڈ کی بات کی گئی ہے, اگر ہمسایہ ممالک کے درمیان اس وقت پاکستان نعمتوں سے مالا مال ہے, اس وقت ہندوستان نعمتوں سے مالا مال ہے, اس چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم ایک دوسرے کی ضروریات کے اوپر, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے ہمارا کوئی بھی پڑوسی ملک ہو, ہم ایک دوسرے سے اگر بارڈر ٹریڈ کا اگر تبادلہ کرتے ہیں, اپنی خام مال اشیاء جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں, خاص طور پہ لائف سٹاک, آج آپ کا وزیر اعظم لائف سٹاک کی بات کرتا ہے, لیکن اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے جانوروں کو ختم کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ نے اس طرح کی کوئی ٹریڈ اوپن کی ہے کہ آپ بھی امپورٹ کریں؟ ٹھیک سر, کنکلوڈ کر دیجیے ون لائنر. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس ریجن کی جو عوام ہے نا, ہمیں اس کے لیے انڈیا کی غریب عوام, بے بس محروم عوام, پاکستان کی غریب لوگ, بے بس مجبور لوگ, اسی طرح اس پورے ریجن کے ہمیں اس غریب عوام کے لیے, محروم عوام کے لیے سوچنا چاہیے. ملکوں کے اپنے اپنی مفادات کے تحت پالیسیز بنتی ہے, ہمارے اپنے مفادات ہیں, ہماری اس کے تحت ہم اپنی پالیسیز بنائیں گے, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس پورے ریجن میں امن آ جائے, پورے ریجن میں امن آ جائے, اور اس کی کوششیں جو ہے جاری رہیں گی. اپنے پینل کو میں یہاں پر جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتی چلوں. امان اللہ خان صاحب, حافظ فضل کریم, تمام تر گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا, پروڈکٹیو گفتگو ہوئی. جو کچھ چیزیں میں کنکلوڈ کرتی چلوں اس میں یہ ہے کہ یو این کے سینکشنز جو ہیں اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہے. کچھ ممالک کو تو انہوں نے ویو کر دیا سینکشن سے, اور کچھ کے اوپر انہوں نے اسٹرکٹ سینکشنز لگائے. حالانکہ پاکستان کو انہوں نے ہر قسم اپنے ہر طریقے کے جو ہے کاموں کے لیے استعمال کیا. کولیٹرل ڈیمیج کی یہاں پر ان کو اجازت دی گئی, جو کہ ایک بہت خطرناک چیز ہمارے لیے رہی. ہماری سرزمین کو استعمال کیا, ہمارے ریسورسز کو انہوں نے استعمال کیا. ہمیں جو ہے امریکہ کے چنگل سے نکلنا پڑے گا, کچھ پالیسیز ایسی ڈیزائن کرنی پڑیں گی جس سے ہم جو ہے خود کو اور اسٹرانگ کر سکیں, ٹریڈ کو بڑھانا پڑے گا, اور بارٹر ڈیلز جو ہیں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.